اردو پر اگلا پروگرام۔ ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے خاص بات کی اتر پردیش میں مسلمانوں کو لبھانے کی ایک اور کوشش، مسلم چہروں کو وزارت میں کیا گیا شامل۔ نوجوانوں کے خلاف عدالت تنظیموں کا مطالبہ۔ جونپور کے مدرسے میں کی تعلیم غیر بچیاں پڑھ رہی ہیں اردو، اور جلا دیا۔ شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ اتر پردیش کی اکھلیش حکومت نے اپنی وزارت میں توسیع میں مسلمانوں کو سے نمائندگی دی، تقریباً نصف کا بنا، اس میں یو پی کی اکھلیش حکومت پوری دنیا میں تنقیدوں کا نشانہ بن رہی ہے۔ نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ خاص طور سے مسلم طبقہ بے حد ناراض ہے، جبکہ مسلمانوں کی حمایت سے ہی یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یو پی حکومت نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم کیا ہے۔ جو وشے اتر پردیش راجیہ کے منتری کے روپ سے سنچوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا۔ میں ان کے پرتی سنویدھان اور ودھی کے انوسار نیائے کروں گا۔ مراد آباد کی پوٹا عدالت سے بری ہونے والے نوجوانوں کی بازآباد کاری کا مطالبہ تیز ہونے لگا ہے۔ مسلم تنظیموں کے بعد انسانی حقوق کے علمبرداروں نے بے قصور نوجوانوں کو پھنسانے والے آفیسرز کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے پالیسی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مراد آباد کی پوٹا عدالت نے رامپور جیل میں بند جاوید عرف گڈو، تاج محمد اور مقصود کو باعزت بری کرنے کا پروانہ دے کر اس طرح کے سینکڑوں نوجوانوں کے گھروں میں امید کے چراغ جلاتی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ان نوجوانوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ ان کی بازآباد کاری کی مانگ بھی کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق 11 سال سے زیادہ جیل میں بتانے کے دوران ان پر اور ان کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ان کے آگے کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اب حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ 20 سال برباد کر دیے گئے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی فکس ہونا چاہیے۔ صرف ریہیبلیٹیشن کی بات نہیں ہے، جو آفیسرز اس میں انوالوڈ تھے، جنہوں نے غلط طریقے سے ان کے بیان لیے، غلط ایویڈنسز کو پیش کیا ہے، توڑا مڑوڑا ہے، اور وٹنسز جو غلط طریقے سے وہ لائے ہیں، ان آفیسرز کے خلاف بھی پوری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ریہیبلیٹیشن تو اسٹیٹ کا ذمہ داری بنتی ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار اس موقع پر خالد مجاہد اور طارق قاسمی کی گرفتاری کی جانچ کے لیے بنائے گئے نمیش کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق کمیشن نے ان کی گرفتاری پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کے ملزموں کو پھنسانے والے پولیس افسروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یو پی کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ظفریاب جیلانی کا ماننا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ سب پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ اس کی سفارش کی کوئی ویلو نہیں ہے کورٹ میں، اس کیس میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اور گورنمنٹ تو خود اس پہ عمل کر ہی رہی ہے۔ اس میں سفارش ہے کہ ایسا کوئی اریسٹ نہ کیا جائے، تو اس سرکار کے زمانے میں کون سی اریسٹ ہوئی ایسی؟ 15 مارچ 2012 کے بعد جب سے یہ سرکار آئی ہے تب سے ایسی ایس ٹی ایف نے کون سی اریسٹ کی؟ کوئی نہیں کی۔ تو یہ تو گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ کر ہی رہی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نمیش کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں بازآباد کاری پالیسی بنا سکتی ہے۔ اس سے بے قصور نوجوانوں کی رہائی کے ساتھ انہیں معاوضہ دینے کی راہ بھی کھل جائے گی۔ ای ٹی وی نیوز، لکھنؤ۔
مسلم ووٹرز کو عام طور سے یہ شکایت رہتی ہے کہ ووٹر لسٹ میں ان کے نام صحیح طریقے سے نہیں لکھے جاتے۔ کانپور کی مسلم فیڈریشن آف انڈیا نے عام انتخابات سے پہلے ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے نام شامل کرنے اور لسٹ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم فیڈریشن کے صدر سلیس احمد نے بتایا ہے کہ ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے نام شامل کرنے کے لیے جلد ہی کل جماعتی میٹنگ بھی بلائی جائے گی۔ 25 اور 30% پڑا تو اس سے کوئی ہم فاسسٹ طاقتوں کو روکنے کا کام نہیں انجام دے سکتے ہیں۔ اگر اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے، مسلمانوں کو ووٹ کرنا ہے، تو میں مسلم سیاسی جماعتوں جن کے لوگ اپنے الیکشن کے پیریڈ میں کینڈیڈیٹ کو اتارنا چاہتے ہیں، ان سے میری اپیل ہوگی کہ وہ وارڈ اسٹر پر کے اسکروٹنی کرا کے ووٹر لسٹوں کو سب سے پہلے صحیح کرائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے شہر کی تمام مسلم سیاسی جماعتوں اور تنظیمی لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف شاعر ظفر اقبال کو ہندوستانی ادیب شمس الرحمان فاروقی کے ذریعے مرزا غالب سے بھی بڑا شاعر قرار دینے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ فیس بک پر چل رہی اس بحث میں ہند پاک کے ادیب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا ماننا ہے کہ ظفر اقبال بڑے شاعر تو ہو سکتے ہیں لیکن غالب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ شمس الرحمان فاروقی کے اس بیان کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا۔ ظفر اقبال نے اس بیان کے ذریعے یہ سمجھ لیا کہ وہ واقعی غالب سے بڑے شاعر ہیں اور ان سے بڑا شاعر ہندوستان تو کجا پاکستان یا پورے اردو ادب میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں بالکل متفق نہیں ہوں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ ظفر اقبال ایک اچھے شاعر ہیں، لیکن اچھے شاعر ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور آج بھی اردو میں غالب جیسا شاعر تو صاحب پیدا نہیں ہوا ہے۔ اتنا بڑا شاعر ہے اردو کا، بلکہ ہندوستان کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ صدیوں میں کہیں جا کے ایسے شاعر پیدا ہوتے ہیں، تو غالب سے بڑا شاعر تو اردو میں، میرے ذاتی رائے میں اردو میں غالب سے بڑا شاعر ڈھونڈنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اب بات کریں گے ایک بے حد بہادر لڑکی کی۔
جی ہاں، کولکتہ کی روشن آرا کو اس کی سوتیلی ماں نے اس پاداش میں مٹی کا تیل ڈال کر جلا دیا کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پڑوسیوں نے روشن آرا کو بچایا اور اس کی ماں کو سزا بھی ہوئی۔ اب وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے اس بہادر لڑکی کو اعزاز سے نوازا ہے۔ خاص رپورٹ۔ ہگلی ضلع کے ارمباغ کی روشن آرا بچپن میں ہی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں پرورش پانے والی روشن آرا کو صرف 14 سال کی عمر میں والدین نے اسکول سے گھر بٹھا دیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے، اور اسی لیے اس کی شادی بھی جلد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی شادی طے کر دی گئی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کی چاہ رکھنے والی روشن پڑھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہلدی والے دن یعنی مایوں کی رسم کے دن رسم ادا کرنے کے بجائے اسے پڑھائی میں مصروف دیکھ کر روشن کی سوتیلی ماں نے اس پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ گاؤں والوں نے معصوم لڑکی کو اسپتال میں داخل کروایا۔ 60% جل چکی روشن آرا کو بچا تو لیا گیا، لیکن وہ کمزور ہو چکی تھی۔ حکومت نے روشن کے اقدامات کے اعتراف میں گرل چائلڈ ڈے کے موقع پر اسے اعزاز سے نواز کر اس کی ہمت بڑھائی ہے۔ হয়ে গেছে অনেকে আছে, আমার গ্রামে অনেকে অল্প বয়সে হয়ে গেছে এবং আমি প্রথমে রাজি হয়েছিলাম না, তারপরে দেখি কিভাবে গায়ে আগুন লেগে গেল আমি ঠিক জানি না। তো এখন আমি পড়াশোনা করতে চাই। এসে ভালো লাগছে, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকেছে, তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত বা কৃতজ্ঞ। আমি মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে চাই এবং তাতে খুবই আনন্দ। আমি পড়াশোনা করতে চাই, মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য আমি পড়তে চেয়েছিলাম, বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছিলাম, পড়তে চাইছিলাম, আমি এখনো পড়তে চাই। সুবিধা কিছু সাহায্য দিলে আমার ভালো হয় এবং আমি সাহায্য পেয়ে পড়াশোনা করতে চাই। روشن ان دنوں اپنی پھوپھی کے گھر میں رہتی ہے، لیکن مالی طور پر کمزور روشن کا خاندان اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے میں ناکام ہے۔ روشن آرا کی سوتیلی ماں کو اس جرم کے لیے سزا ہو چکی، لیکن روشن اپنی ماں کو سزا دلوانا نہیں چاہتی تھی، جس کے باعث اس کی ماں کو رہا کر دیا گیا۔ আমিও যেন ভাবলাম যে তাহলে সৎ মাকে পুড়িয়ে দিল, আমিও যেন তখন আমি ভাবছি যে কেন পুরালো, এই এতটুকু ছিলাম তো সে মানুষ করলো, মা তো রেখে মরে গেছিল, আমিও যেন টেনশন। যে মা জেলে ছিল 3 মাস পর ছাড়া পেয়েছে, এখন ও চাইছে যে ওর মা ছাড়া পাক। तालीम के लिए रोशन आरा की बहादुरी सच में तारीफ के काबिल है। अब देखना ये है कि रोशन आरा के लिए हुकूमत ने जो वादे किए हैं उस पर हुकूमत कितना कायम रहती है, क्योंकि हुकूमत की ये ऐलानात न सिर्फ रोशन आरा बल्कि उस जैसी हजारों लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे लाने में मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन राव के साथ शबाना एजाज, ETV न्यूज, कोलकाता। نیشنل گرلز چائلڈ ڈے کے موقع پر میرٹھ کے اسماعیل ڈگری کالج میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سماجی تنظیم جنہت فاؤنڈیشن اور اسماعیل گرلز کالج نے سیو دا گرل چائلڈ کے عنوان سے بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ ہمارا معاشرہ بیٹا اور بیٹی دونوں سے مل کر بنتا ہے، لیکن آج بھی بیٹی کی چاہت میں بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے جانے کا سلسلہ سماج میں جاری ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور مغربی یوپی میں جنسی توازن سب سے کم درج کیا گیا ہے۔ بیٹیوں کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھانے کے مقصد سے آج نیشنل گرلز چائلڈ ڈے کے موقع پر میرٹھ میں اسماعیل ڈگری کالج میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب، ہریانہ اور یوپی کی بات کریں، سبھی جگہ سیکس ریشو بہت ہی کم ہے، لڑکیوں کی لنگ انوپات بہت ہی کم ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اگر یوپی کی بات کریں تو باغپت میں بہت ہی بھیانک ستھی ہے، جس میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مہیلاؤں کو بچانا ہوگا، لڑکیوں کو بچانا۔ بچی ہونے کی شناخت کر کے اسقاط حمل کی بڑھتی تعداد اب سماج کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ وجود میں آنے سے قبل ہی بچیوں کے اس قتل کو ختم کرنے کے لیے سماج میں بیداری ضروری ہے۔ اسی مقصد کو لے کر آج سماجی تنظیم جنہت فاؤنڈیشن اور اسماعیل گرلز کالج نے سیو گرلز چائلڈ کے عنوان سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ ETV نیوز میرٹھ۔ زبان اپنی بات کہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص فرقے یا مذہب کی میراث نہیں ہوتی اور نہ ہی زبانوں کا تعلق فرقہ واریت سے ہوتا ہے۔
اور اس کا عملی نمونہ یوپی کا مدرسہ نور الاسلام پیش کر رہا ہے، جہاں عربی زبان کے ساتھ ساتھ سنسکرت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ پیش ہے جونپور سے سید فرحان کی یہ رپورٹ۔ ایک بار تمہیں پا جاؤں میں۔ مدارس سے بلند ہوتی سنسکرت شلوک کی صدا ملک کے گنگا جمنی تانے بانے کو مست کرنے والوں کو بغلے جھانکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جونپور ضلع کے دیہی علاقے چوڑی بازار میں واقع مدرسہ انوار الاسلام میں ذات اور مذہب کی تفریق نہیں ہے۔ یہاں ہندو اور مسلم طالبات یکساں طور پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ مدرسے میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جن میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ سنسکرت کی تعلیم بھی شامل ہے۔ یہاں مسلم طالبات جہاں سنسکرت پڑھ رہی ہیں، وہیں ہندو طالبات اردو زبان سیکھ رہی ہیں۔ ہم سبھی بچے جتنے اچھے اردو پڑھتے ہیں اتنا بھی اچھا سنسکرت پڑھتے ہیں۔ میں مدرسہ انوار الاسلام سلفیہ میں پڑھتی ہوں اور یہاں پہ سنسکرت اردو بھی پڑھایا جاتا ہے اور میں بھی اردو پڑھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اردو پڑھنا۔ میں اردو بہت پسند کرتی ہوں۔ مجھے سنسکرت بھی آتی ہے، میں سنسکرت پڑھ کر سنسکرت کی پروکتا بننا چاہتی ہوں۔ یہ مدرسہ جونپور شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع چوری بازار قصبے میں واقع ہے۔ اس مدرسے کے قیام کا مقصد جہاں غریب طالبات کو تعلیمی خدمات فراہم کرنا ہے، وہیں انہیں اصل ہندوستانی بنانا بھی ہے، جہاں کی گنگا جمنی تہذیب ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا سلوک کرنا سکھاتی ہے، تاکہ یہ آگے چل کر ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکیں۔ مسلم بچوں کو سنسکرت بھی پڑھایا جاتا ہے اردو کے ساتھ ساتھ، اور ہندو بچوں کو جہاں ہندی پڑھائی جاتی ہے، جہاں سنسکرت پڑھائی جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ہندو بچوں کو اردو کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں بچے ہندو کے بچے بھی اردو بھی پڑھتے ہیں، مسلم بچیاں جو ہے سنسکرت بھی پڑھتی ہیں۔ آپ کس چیز کی شکشا دیتے ہیں؟ میں بچوں کو سنسکرت کا شکشا دیتا ہوں۔ مدرسے کی اس انوکھی کوشش کو دور دور تک سراہا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کی آدھی تعداد غیر مسلم ہے۔ ETV نیوز جونپور۔ وقت بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں۔ دنیا میں ہر باپ اگر بیٹی کا قاتل بن جائے، اپنے بیٹے کی خاطر تم بہو کہاں سے لاؤ؟ واہ، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں۔ واہ، پیار پر اس کے بھروسہ میں کروں بھی کیسے، دوستوں کو میری ہر بات بتا دیتا کہ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا۔ واہ، اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمی است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر دیکھیے۔ ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اور بریک کے بعد خاص بات میں بات کریں گے کچھ خاص لوگوں کی۔
جی ہاں ناظرین، اپنی زندگی سجانے سنوارنے میں تو تقریباً سبھی لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ حیدرآبادی نوجوانوں کے ایک گروپ نے بھی ہر اتوار کو خدمت خلق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خاص رپورٹ۔ حیدرآباد میں انل نامی ایک نوجوان نے غریب لوگوں کی مدد کے لیے ینگستان نامی ایک تنظیم قائم کی ہے۔ انل کے خیالات سے اتفاق کرنے والے اس کے 6 دوست بھی اس کے ساتھ فلاحی کاموں میں شامل ہو گئے۔ 2 سال قبل قائم کردہ اس تنظیم کے اب 200 سے بھی زیادہ والنٹیئرز ہیں۔ یہ نوجوان شہر میں فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے غریب افراد کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ نہ صرف فٹ پاتھ پر موجود افراد کو کھانا فراہم کرتے ہیں بلکہ یتیم بچوں کے لیے کھیل کے مقابلے اور کارنیوال کا انعقاد کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کا ماننا ہے کہ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والے سینکڑوں ضعیف افراد بھوک کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ہر اتوار کو تقریباً 1000 کھانے کے پیکٹ بنا کر فٹ پاتھ کے غریب افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ غریبوں میں بلینکٹا بانٹے، تھوڑے لوگوں کو جاب بھی ملے جیسا دیکھے، اور پھر میڈیکل ہیلپ عثمانیہ ہاسپٹل کو جا کے 4 گھنٹے بیٹھ کے میڈیکل ہیلپ کرائے جیسا دیکھے۔ اور درچ نے ہمارا مین موٹیو ہلو دوسرے چیزیں بھی شروع کرنے کا ہے۔ ہلو ہم لوگ آرفنیجز کے لیے دسمبر میں بڑا کارنیول لگا ہے۔ آگے میں ان کو ہیلپ کرتی، کوکنگ میں ہیلپ کرتی، پیکنگ ڈسٹریبیوشن کو بھی جاتی میں، اور لوگوں کو انٹریکٹ کرتی رہی۔ جو ہم لوگ دیتے کھانا ان کو پوچھتے کہ کیا کیا ہونا ان کو، اور ایک ہم لوگ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے لیے، کام ہونا تو کام بھی دلا سکتے، اور اگر کچھ ہیلتھ پرابلم ہے تو جا کے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ینگستان کی شہرت نے طالب علم، سافٹ ویئر انجینئر اور نجی کمپنیوں کے ملازمین کو اپنی جانب راغب کیا ہے۔ یہ نوجوان غریب لوگوں کی مدد کے لیے اس تنظیم کے ممبر بن رہے ہیں۔ یہ تمام نوجوان حیدرآباد کے ایبٹس علاقے میں ہر اتوار کو جمع ہو کر خود ہی کھانا تیار کرتے ہیں۔ کھانے کے پیکٹ تیار کرنے کے بعد تھیلوں میں ڈال کر اپنی ہی گاڑیوں پر شہر میں گھوم گھوم کر فٹ پاتھ پر موجود غریب افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ سکندرآباد، مہدی پٹنم، خیرت آباد اور ملک پیٹ جیسے علاقوں میں یہ نوجوان اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غذائی پیکٹ تقسیم کرنے کے علاوہ اس تنظیم کی جانب سے غریب افراد کو طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بھی سنڈے کے دن آپ فری ہے، گھر پہ فری ہے تو ہم لوگ کنے آ کے تم لوگ آپ پارٹ لے سکتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ اور ہم لوگوں کے بارے میں مور ڈیٹیلز جاننا چاہتے تو ہم لوگ فیس بک میں facebook.com/، تو ہم لوگ کا پیج کھلتا، وہاں سے ہمارا نمبر اور پلیس وغیرہ پورا ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گا اس میں۔ ان نوجوانوں کی کوشش ہے کہ ینگستان میں زیادہ سے زیادہ والنٹیئر کو شامل کرتے تنظیم کی خدمات کو وسعت دی جائے تاکہ یتیموں کی مدد کے علاوہ بے روزگار لوگوں سے جوڑا جا سکے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ اردو اور پنجابی کے معروف پاکستانی شاعر اشرف گل کی یہ خواہش تھی کہ ان کا کلام پاکستان کی طرح ہندوستان میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اشرف گل نے نہ صرف اپنی اردو شاعری کو دیوناگری میں بلکہ اپنے پنجابی کلام کو گرمکھی رسم الخط میں بھی شائع کیا ہے۔ امریکہ میں مقیم اردو اور پنجابی کے شاعر اشرف گل کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے ہے۔ بینکنگ کے شعبے سے وابستہ اشرف گل نے پنجاب کے ادبی ماحول کا اثر قبول کرتے ہوئے پہلے اردو اور پھر پنجابی میں شاعری کی۔ اشرف گل کی مادری زبان اردو ہے، لیکن وہ پنجابی کو بھی اپنی مادری زبان مانتے ہیں۔ جو میں نے لکھنؤ میں سنائی، بھوپال میں بھی سنائی، ہر جگہ کہ یہ مت کہیے کہ میں پنجابی ہوں، مگر زبان جو ہے اردو زبان کس کی؟ جو بولتا ہے اس کی۔ میں بولتا ہوں میری، تو بولتا ہے تیری۔ یہ نہ سوچو کسی کو دیتے ہو، تم بھی آخر کسی سے لیتے ہو۔ تم کو بخشی خدا نے عقل سلیم، چاہے اس کے نہیں چہیتے ہو۔ اشرف گل اردو پنجابی شاعری کے علاوہ ایک اچھے گائک اور موسیقار بھی ہے۔ وہ انتہائی سادہ زبان میں شاعری کرتے ہیں۔ پاکستان کے معروف غزل سنگر غلام علی نے ان کی 2 غزلیات کو اپنی آواز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے معروف پنجابی سنگر نصیب العال کے ساتھ بھی اپنے کلام کو پیش کیا۔
याद बनकर हम तेरे दिल में रहेंगे देखना, हिजर के पतझड़ को फूलों से भरेंगे देखना। फिर उसने वाह बोला। लीजिए साहब, वो जो दो वाह गुलाम अली की थी ना, मैंने समझा शायरी जो है मुकम्मल हो गई। वो गुलाम अली के वाह कहने से तो वो गजल रिकॉर्ड भी होगी। सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, मोहब्बतों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, हुआ है दिल भी तेरा मेरे पास कुछ भी नहीं। अशरफ गिल 1982 में अमेरिका हिजरत की। अमेरिका में क़याम के गुरमुखी हम फारसी स्क्रिप्ट में खुद में कोई एक गजल मैंने तो ये उनको पंजाबी कलाम जो है उनके सामने, और उससे अप्रिसिएशन मुझे मिला। हिंदुस्तान का सफर कर चुके हैं। उनके इस चौथे सफर में वो रस्मुल खत में अपनी चुनिंदा गजलियात के नाम सुलगती सोचों से मुतारफ करवाने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करते हुए हैदराबाद आए हुए हैं। यहाँ इस किताब की रस्म इजरा अंजाम। ATV न्यूज हैदराबाद। उर्दू जबान में मौजूद हुब्बुल गीत और अदब को नुमायां करने के लिए कर्नाटक बेंगलुरु में पहली मरतबा जश्न यौम जमहूरिया का इनेकाद होने वाला है। राजभवन के शीश महल में 27 जनवरी की शाम ये तकरीब ऑल इंडिया उर्दू मंच मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज, उर्दू मंच के सरपरस्त आला खलील मामून शिरकत। ऑल इंडिया उर्दू मंच के कारगुजार सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ ने कहा है कि मुल्क की तामीर में उर्दू जबान के रोल को उजागर करने बेंगलुरु में पहली मरतबा जश्न यौम जमहूरिया की रिवायत कायम की जा रही है। इस मौके पर अहमदाबाद के फनकार बीरेन्द्र वर्मा उर्दू कौमी गीतों पर मुश्तमिल मौसीकी का प्रोग्राम भी पेश करेंगे। एक मुशायरा भी मुनक़िद किया जाएगा। उर्दू जबान और अदब के फरोग में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को गवर्नर के हाथों एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। जानते हैं उर्दू में रिवायत रही है कि आजादी उर्दू जबान ने बहुत ज्यादा काम किया है और उर्दू जबान के जोश से दिलाने में अहम रोल रहा है और आज हम इस रिवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। पहले हमेशा से एक मुशायरा होता आ रहा, लेकिन बेंगलोर में सामने सख्त कवानीन के बावजूद पर्दाफाश हुआ। शिकायत की तो डॉक्टरों से इसकी तशखीस कराई गई। जब इसकी इस्मतरेजी के बारे में वालिदैन को पता चला, वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने निर्भया कानून के जरिए केस दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। అదే బస్సులో రాజు అనే అబ్బాయి నన్ను తండ్రి ఫిర్యాదు మీద కేసు తీస్తున్నాం। खास बात में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम